ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ دیکھو نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے، معیار ولایت الگ چیز ہے۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنوں ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے مجھے حیران رہتا ہوں، جلسوں میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے حسن زن کی لاج ہو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے کی بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا کرو، نیک ہے بندہ۔ ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو، بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابل شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شانیں کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبدالواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد میں فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو دو صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے، بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جیب و عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے، مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چگلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم قائدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی ہے، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ سچے صوفیہ کی بات کر، نام لے کے بات نہیں کرتے، ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے۔ اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مارے، یہ صوفیہ ہوتا ہے، یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ سن لے ذرا، ستاری عیب پردے، غفاری معاف کرنا، وہ اپنے لیے لڑتے نہیں، ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کی دوسری پہچان۔ دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی،
دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے. ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے, بددعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا. میں نے تو حق بات کی. ہاں مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے, میں نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں, بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں, میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. بات ختم ہے. بڑی باتیں مت کیا کرو سنیو, گلو سے کام مت لیا کرو. ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا, اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. جب ذات کے لیے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟ آئیے اس کی مثال پیش کر دوں. آپ نے اہل بیت بھی عنوان دیا, تو اہل بیت میں تو مولا کائنات بھی ہے نا. ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی. مولا علی ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار نکالی, بڑا مشہور واقعہ ہے. جنگ ہو رہی ہے, تلوار نکالی, قتل کرنا چاہتے ہیں. کون؟ علی, جس کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں, امام اہل سنت, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. کون علی؟ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے ولایت عطا کرتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے یہ شان ہے تو پیدا ہونے کے بعد شان کا عالم کیا ہو. اے میرے امام کے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے. آج تک ولی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں ہے؟ اور جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر نبی کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ جس قوم کے یہاں فضائل علی نہیں ہے وہ تو آج تک نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. جب علی جیسے نہیں ہو سکتا تو صدیق جیسے کیسے ہو سکتا ہے, اور جب صدیق جیسے نہیں ہو سکتا تو میرے نبی جیسے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. 12 صفتوں میں سے ستارے صفت ستاری عیب چھپاتا ہے. غفاری اپنے لیے نہیں لڑتا, معاف کرتا ہے. کیسے نہیں لڑتا؟ ایک واقعہ سن لے, مشہور واقعہ ہے. ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا, سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا حضرت میں نے سنا کسی مقرر سے, خطیب سے, کسی عالم سے کہ اسم اعظم پڑھ کے اگر بندہ کسی مردے پہ پھونک مارے تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے, اور کسی کو گھور دے تو زندہ مر جاتا ہے. یہ اسم اعظم یہ فرشتے پڑھ کے پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں, یہی اسم اعظم پڑھ کے پلک کے جھپکتے آسمانوں پہ. یعنی جس کو اسم اعظم مل گیا اس کا تو کام ہی ہو گیا نا. پھر کیا ہے؟ مٹی پہ پڑے تو مٹی سونا ہو جائے, سونے پہ پڑے تو اس کا وارہ نارہ ہو جائے, سب ایسا معاملہ ہے. اسم اعظم وہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اب یہ اسم اعظم وہ پوچھنے آتا حضرت اسم اعظم سکھائیے, کیونکہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں, لوگ بہت مصیبت میں, پریشانی میں, پرابلم میں. میں چاہتا ہوں اسم اعظم سیکھو, لوگوں کا کام کرو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی ہیں, یہ بات یاد رکھنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی. آپ جب اس قابل ہوتے ہیں تو قدرت خود عطا کرتی ہے. ہاں کچھ لوگ لگے رہتے ہیں روحانیت کی طرف, اس میں, پھر اس چکر میں ایسوں کے ہاتھ پڑتے ہیں کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ صرف شریعت کا دامن پکڑے رہو, بس شریعت فالو کرتے رہو, باقی کے آگے کے راستے قدرت تمہیں خود بتائے. ہاں اسی پہ ہمیں حکم ہے, استقامت فی الدین. لیکن لوگ طریقت کے نام پہ, روحانیت کے نام پہ, عملیات کے نام پہ پتہ نہیں کہاں بھٹکتے رہتے, آخری میں ایمان بھی جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے, ایمان بھی جاتا ہے. تو بہرحال تو کہا حضرت اسم اعظم سکھاؤ. فرمایا بیٹے اسم اعظم تجھے سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے یہ 2 نمبر کی بات ہے. تجھے اسم اعظم سیکھنے سے پہلے پورا دن اپنے شہر کے بازار میں جا کے بیٹھنا ہے, ٹھیک؟ پھر شام کو آنا, بات کریں گے. اب وہ گیا, صبح سے شام تک بیٹھا تو کیا دیکھا؟ مارکیٹ, بازار. اب وہاں کیا تماشا نہیں ہو رہا ہوگا.
करप्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है, कमजोरों का माल लूटा जा रहा है, जगह जगह पे से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बार बार हाथ मारता, पीर साहब ने गलत किया, पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया पीर साहब ने? पहली बात तो जिसने ये सोचा पीर साहब ने गलत किया, फिर वो मुरीद ही कहाँ रहा? भाई पीर बनाने से पहले आंखें खोलो, पीर बनाने के बाद आंखें बंद करो। जब तक कि वो खिलाफ शरा हुक्म ना दे उस वक्त तक की आंखें बंद ही रखो। ये सब उसूल है पीर मुरीदी के। ओ पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया पीर साहब ने? गलत ये किया कि मुझे इसमें आजम नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? अगर सिखाते ये दोनों जो लड़ रहे हैं तो जो कमजोर है उसकी मदद करता, जो ताकतवर है जुल्म करे उसको घूर देता, वो मर जाता। यानी आज ये पहले ही दिन कितनों को मार डालता। ये सुबह से शाम तक यही सोचता रहा। जब शाम हुई, शाम में तो बड़ा हंगामा। एक बूढ़ा जिसके बाल सफेद, जुल्फे सफेद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।